ایک جملہ استعمال کیا چھٹے امام نے جو میں نے آپ کو بتایا، دل کے ذریعے خدا کی جانب رخ کرو. یہ دل کے ذریعے رخ ہوگا کیسے؟ یہ کون بتائے گا؟ میں بتاؤں گا؟ کوئی عام غیر معصوم بتائے گا؟ بھائی یا دادا بتائیں گے یا پوتا بتائے گا. لہذا دادا اور پوتے سب کے لیے درود بھیجیے بلند آواز سے. اب دل کے ذریعے کون بتا رہا ہے؟ امام صادق علیہ السلام کے دادا. کون تھے دادا امام صادق کے؟ لہذا امام سجاد. ایک رسالہ ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں امام نے حق بتایا ہے مختلف چیزوں کا. اب یہ امام بتا رہے ہیں کہ دل کے ذریعے کیسے رخ کرو. چھٹے امام نے کہا دل کے ذریعے رخ کرو، طریقہ بتا رہے ہیں امام سجاد. فرمایا نماز کا حق یہ ہے تمہاری گردن پر، ذمہ داری یہ ہے جب نماز پڑھو، انت علم کہ تم یہ جان لو جب نماز پڑھنے جا رہے ہو، انہا وفادۃ الی اللہ، یہ تم خدا کی جانب سفر اختیار کر رہے ہو. آپ نے بہت سے وہ عرفانی نماز، عرفانی زیارت، اگر کوئی جڑ کسی کی ہے احادیث میں معصومین نے بتایا ہے، یا کوئی اس حد تک زبردست قسم کا ماہر عالم ہے کہ جو حدیثوں سے نکال کر نچوڑ آپ کو پیش کر سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ سب ڈھکوسلا ہے، صرف بیان بازی ہے، لچھے دار الفاظ ہیں، کچھ حقیقت نہیں ہے اس کی. یاد رکھیے گا، الفاظ کے لچھے دار ہونے کو سمجھیے. قرآن کا جواب لائے لوگ، اور القاریۃ والقاریہ وما ادراک ما القاریہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا الجحیم سعرت. یہ تمام آیات ہیں. آپ کو سن کے لگ رہا ہوگا کہ وزن ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، اور ایک واقعی چیز ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، فرض کیجئے اس کے اندر آپ کے کانوں کو بھلا لگتا ہے اور ایک چیز کا احساس کرتے ہیں آپ، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سن لیجئے، یا زفدہ بنت زفدہ نقی کم تنقی نصفک فی الماء و نصفک فی الطین للماء تقدرین وللشارب تمنعین. یہ بھی کیا لگا؟ صحیح ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے مینڈک جو دو مینڈکوں کی اولاد ہے، تیرا آدھا پانی میں ہے وجود، آدھا خشکی میں ہے، تو ٹٹراتا ہے، پانی پینے والے کو نہ پانی پینے سے روکتا ہے نہ پانی کو گدلا کرتا ہے. یہ سورہ تھی جو مکے کے کفار نے بنائی قرآن کے جواب میں. آپ کی سمجھ میں آیا؟ کچھ نہیں آیا، کچھ نہیں آئے گا سمجھ میں. تو ہمیشہ جو چیز کانوں کو اچھی لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ معصوم کی نگاہ میں وزن ہو سکتا ہے معصوم کی نگاہ میں وزن نہ ہو. اگر ہر چیز جو آپ کے کانوں کو بھلی لگ رہی ہے، کیا بات تھی، کیا خطابت تھی، کیا مولانا نے کیا زبردست اردو تھی. سرکار تولیے صادق آل محمد کے فرمان پر نہیں تول سکتے. سر جو کہیے ہمیں مسجد اچھی لگی، آپ یہ سب باتیں پانچویں امام چھٹے امام کے علوم سے آپ کا وجود جب تک روشن نہیں ہے آپ حق و باطل سمجھ ہی نہیں سکتے. ہمیں سجاد بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہو جب تم خدا کے سامنے جاؤ. فرمایا اب آپ خود توجہ کیجئے، خدا کی جانب سفر. سب سے پہلے تو کوئی امام سجاد سے پوچھے یا ابن رسول اللہ، خدا تو ہر جگہ ہے. ایسا تو نہیں خدا وہاں نہیں ہے یہاں ہے، میں وہاں جاؤں تو خدا کی طرف نہیں جاؤں گا، یہاں جاؤں تو خدا کے پاس جاؤں گا. خدا تو ہر جگہ ہے. تو پھر یہ جو خدا کی جانب سفر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہی ہے کہ تمہاری روح، تمہارا قلب پاکیزگی کی جانب جا رہا ہے. اللہ نور السماوات والارض، تمہارا دل، تمہاری روح نورانیت پیدا کر رہی ہے. نورانیت کا مطلب کیا ہے؟ نورانیت کا مطلب یہ ہے کہ مولانا ہر ایک کی شکل دیکھ کے سمجھ جائیں کہ کیسا آدمی ہے. یہ نورانیت نہیں ہے. تو مولانا فلاں مرج تقلید کے بارے میں مشہور ہے. اگر نورانیت کے ذریعے ایسی صفات آئیں تو بہترین، اگر اٹھک بیٹھک کر کے کسی اللہ بابے کے ذریعے یہ صفات آئیں تو آگے جہنم ہے. ایک ہی صفت ہے، خوب توجہ کیجیے گا، ایک ہی صفت ہے. اگر امام کے در سے ملے تو طیب و طاہر اور حلال، اور وہی چیز اگر کسی اور کے دروازے سے ملے تو نجس. مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کے دروازے سے جو چیز مل رہی ہو وہ کسی اور کے دروازے سے مل جائے؟ تو اگر ایسا ہوتا کہ ہر چیز آپ کو امام کے دروازے سے ملے اور اسی میں اپنی ایک تاثیر ہو، تو امام یہ نہیں فرماتے کہ دیکھو غلط علوم بھی ہیں، اچھے علوم بھی ہیں، غلط علوم کی غلط تاثیر ہوتی ہے. امیر المومنین یہ نہیں فرماتے کہ دیکھو جادو حق ہے، حرام ہے، نجس ہے، لیکن جادو حق ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی طاقت ہے جادو کے اندر لیکن نجس ہے. ہاں میں نے پہلے بھی کہا، جب بھی ولی خدا کے سامنے کوئی بھی غلط باطل عمل یا علم رکھنے والا آئے گا، اس کا عمل اور علم آگے نہیں بڑھ پائے گا. یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بات سمجھ لیجیے آپ، یہ بڑی گہری گفتگو ہے اور اس پر پھر کبھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. لیکن یہ سمجھ لیجیے آپ بات کو. تو فرمایا کہ تم یہ جان لو کہ تمہارا یہ سفر خدا کی جانب ہے.
خدا کی جانب کیا مطلب؟ اس کی جانب کہ جو نور ہے زمین اور آسمانوں کا. فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ، جب تم نے اس بات پہ یقین کر لیا کہ تم خدا کی جانب بڑھ رہے ہو، قُمْتَ مقام الذلیل الحقیر الراغب والراہب الراجی الخائف المسکین المتضرع. 8 صفت گنوائی ہیں چوتھے امام نے. جب تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم خدا کی جانب پرواز کرتے ہوئے جا رہے ہو تو اب کیا کرو گے؟ تم کس طرح سے نماز میں کھڑے ہوگے خدا کے سامنے؟ اس بندے خدا کی طرح کھڑے ہوگے کہ جو خدا کی بارگاہ میں ذلت کے ساتھ جا رہا ہے، حقارت کے ساتھ جا رہا ہے. خوب توجہ کیجئے. اگر کسی انسان کے پاس آپ، نعوذ باللہ معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، کسی انسان کے پاس آپ جہاں آپ کو پتہ لگا ذلیل ہو کے جانا پڑے گا، حقیر ہو کر جانا پڑے گا، تو پھر آپ کو اس کے بعد جانے کی دلچسپی نہیں رہے گی، ہے کہ نہیں؟ خدا کی ذات ایسی ہے کہ امام فرما رہے ہیں ذلیل ہو کے جاؤ، حقیر ہو کر جاؤ، لیکن یہ تصور رکھو کہ مجھے بڑی لالچ ہے خدا تک پہنچنے کی. واحد خدا کا وجود ہے کہ جس کے بارے میں مولا فرما رہے ہیں ذلت اور حقارت کے ساتھ جب جاؤ گے نا تو خود بخود خدا کے وجود کی جانب رغبت اور شوق بڑھے گا. پھر فرما والراہب الراجی، خوف کی حالت میں جاؤ، سب سے منقطع ہو کر خدا کی جانب جاؤ. الراجی، امید اسی سے رکھو. الخائف، خوف اسی سے رکھو. المسکین، بیچارہ بالکل جس کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے جس سے کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر کر سکے. المتضرع، گڑ گڑا کر جاؤ، اس طرح سے جاؤ کہ تمہارے وجود میں ایک خوف و خشیت کی کیفیت ہو. ان 8 صفات کو لے کر خدا کے سامنے جاؤ. اگر یہ 8 صفات دل میں آ گئیں تب امام صادق کا قول سمجھ میں آئے گا، دل کے ذریعے خدا تک جاؤ. اور اس کے بعد 9ویں اور 8ویں امام کا، 10ویں امام کا وہ قول سمجھ میں آئے گا کہ اپنے بدن کو تھکاوٹ میں ڈالنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے دل کے ذریعے خدا کی طرف متوجہ ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہندوستان پاکستان کے لوگ جانتے ہیں سر سجدے میں، دل دغا بازی میں. یہ نہیں چاہیے، دل دغا بازی میں سر سجدے میں ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا والوں پر ظلم کریں، کسی کے پیسے میں نے کھا لیے، لوٹ لیے، کسی کا حق غصب کر لیا، اور نمازیں کہاں گئے میں؟ اب عمرے پہ. کہاں گئے میں؟ اب فلاں، اب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے. نہیں چلے گا سرکار. امام کہہ رہے ہیں نماز کی شرط یہ ہے لوگوں کے گلے اور جیبیں کاٹ کر عبادت کرنے والے کی عبادت منہ پہ ماری جائے گی روایت کے مطابق. اچھا، اب وہ جو وہاں پہ تمام چیزیں ہیں، خیر، اب جب تم نے یہ کر لیا، لمن کان بین یدیہ بالسکون جب تمہارے وجود میں، یہ دل میں تمہارے یہ عقیدہ آ جائے گا کہ خدا کے سامنے ذلت، حقارت، مسکنت، عاجزی، خوف، رغبت، لالچ، شوق، اشتیاق کے ساتھ جاؤں، جب تمہارے دل میں یہ آئے گا، یہ آئے گا کہاں سے؟ یہ جو جذبے ہیں، شوق، شدت، انقطاع، گڑ گڑاہٹ، ڈر، لالچ، امید، عاجزی، ذلت، مسکینی، یہ میرے دل میں آئے گی کہاں سے؟ کسی بازار میں ملتی ہے خرید کے لے آؤں اپنے دل میں ڈال لوں؟ جب تک خدا کی عظمت کو آل محمد کے ذریعے نہیں سمجھیں گے اس وقت تک دل میں وہ کیفیت آ ہی نہیں سکتی. مولانا یہ آپ میں ایک اور مشکل کھڑی کر دی. آپ کیسے سمجھیں آل محمد کے ذریعے؟ سرکار آپ شب جمعہ، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دعائے کمیل پروردگار عالم کی، اللہ رب العزت کی بڑائی کو بتاتی ہے. اگر دعائے کمیل والا خدا آپ کے دل میں ہے تو یہ کیفیت پیدا ہو کر رہے گی. اچھا، اس کے بعد جب یہ عقیدہ آ گیا، اب امام فرما رہے ہیں اگر تم اس دل کے ساتھ کھڑے ہوئے مصلی پر، سکون کے ساتھ کھڑے ہوگے، وقار کے ساتھ کھڑے ہوگے. کیا مطلب وقار کے ساتھ؟ اب میں نماز میں ٹائم نہیں دیکھوں گا، نماز میں اپنا موبائل اٹھا کے نہیں دیکھوں گا، حرام تھوڑی ہے. پھر میں نماز میں ادھر ادھر نگاہیں نہیں جائیں گی، کیونکہ امام فرما رہے ہیں وقار اور سکون آ جائے گا. لمن کان بین یدیہ بالسکون وتقبل علیہا بقلبک. اس صورت میں ہوگا، امام فرما رہے ہیں کہ تم اپنے دل کے ذریعے خدا کی جانب متوجہ ہوگے. وتقیمھا بحدودھا. یہ ہے وہ نماز کہ جس کو تم پوری شرائط کے ساتھ پڑھو گے. یہ ہے وہ نماز اہل بیت والی جو تنہا عن الفحشاء والمنکر. اور پھر اس کے بعد وہ حقوقہا. اب پھر امام نے فرمایا نسخہ بدل ہے، مع الاطراق و خشوع الاطراف. سر جھکا رہے گا خدا کے سامنے حقارت سے، اور خضوع و خشوع کے ساتھ جاؤ گے. لین الجناح، کھڑے ہونے کا انداز مختلف ہوگا. وہ حسن المناجات، جب الحمد قل اللہ پڑھو گے، سو رکوع سجدے کا ذکر کرو گے تو بڑے اچھے طریقے سے پڑھو گے. اور خدا کی جانب تمہارے دل میں ایک شوق پیدا ہوگا کہ یہی ہے جو میرے وجود کو جہنم سے چھڑا سکتا ہے. کون سی جہنم؟ کون سی جہنم؟ جو خدا نے خلق کی؟ نہیں. امام جہنم کی صفت کو لا رہے ہیں. آپ دیکھیے، امام ہے سرکار، مولانا کوئی تقریر نہیں کر رہے ممبر پہ بیٹھ کے. امام ہے، معصوم ہے. سنیے آپ، امام نے یہ نہیں کہا وہ جہنم جو خدا نے خلق کی ہے، فرمایا وہ جہنم کہ جس کو تم نے اپنے برے اعمال سے اپنے گرد کھینچ لیا ہے. خلق کیا خدا نے، لیکن یہ جہنم مجھے کیسے پہنچے گی؟ میرے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے.